السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان ماب لنچروں کی ماب لنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرکیف آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے دیش کے حالات سے بھی اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی، لیکن آج جی سی سی کی بہت اہم خبر ہے۔ آج کی جو میٹنگ میں آج ایسا ہو گیا ہے، ابھی میٹنگ ہفتے میں 3 دن ہو رہی ہے وہاں پہ، کیونکہ جتنا یہ کرونا کی وجہ سے 2 سال پینڈنگ پڑے تھے کامیں، وہ کامیں پورے کمپلیٹ اور بڑی تیزی سے کر رہے ہیں۔ حکومت کی طرف سے جو اقدامات کیے گئے ہیں، جو قوانین لاگو کیے گئے ہیں، اس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے، جامع عامہ پہنایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ جو RSS کو بینڈ کیا گیا تھا، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، کویت میں، قطر میں، بحرین میں، عمان میں، جس طریقے سے سعودیہ اور دبئی تک کا آپ لوگوں کو معلوم ہے، یہ بن پیندے کے لوٹے، یہ وہ لٹو ہے جو بغیر آری کے پھرتے ہیں، یہ لوگ بغیر آری کے پھر جاتے ہیں یہ لوگ۔ تو کبھی یہ گود میں تو کبھی وہ گود میں، کبھی اس کی گود میں تو اس کی گود میں، سمجھے؟ گود بدلنے کی بڑی عادت ہے ان کو، بڑی بیماری ہے، چاہے وہ دبئی ہو چاہے سعودیہ ہو۔ محمد بن سلمان آج ایک بول دیا تو کل کیا بول دیتا معلوم نہیں، صبح میں ایک بات کر دیا تو شام میں سونے سے پہلے کیا بول دیتا معلوم نہیں۔ یعنی وہ دماغی بیمار بول سکتے اس کو، اور کچھ نہیں، اس کو دماغی بیماری ہے، اس کو جو دل میں آیا وہ بول دیتا ہے۔ لیکن ان ساروں کے بیچ میں کچھ مرد مجاہد ہے، مثال کے طور پہ کویت ہے، قطر ہے، جو اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں۔ ساری دنیا ایک طرف تو جو اپنی بات ایک طرف بولتے، حق کے لیے اور انصاف کے لیے، اسلام کے لیے اور ایمان کے لیے لڑنا ان سے سیکھے، لڑنا ان سے جانے۔ اور ایک ہے وہی رجب طیب اردگان جو ترکی کے پریزیڈنٹ ہے، انہی کا بھی وہی حساب ہے جو کویت اور قطر کا ہے۔ بڑے ٹائٹ، بڑے مرد مجاہد، بڑے مسلم ممالک کے لیے اپنی جان نچھاور کرتے ہیں۔ جہاں پہ ناانصافی ہوتی ہے وہاں پہ آواز اٹھاتے ہیں، ہر مسلمان کو لے کر چلتے ہیں، ہر مسلمان کنٹری کو لے کر چلتے ہیں، اور اپنے سے جو کمزور ہے ان کو بالکل اپنے سینے سے لگا کر لے کے چلتے ہیں۔ یہ بہت کم لوگوں میں ہے۔ اب لیکن بعض لوگ ہیں جو ترکی سے حسود رکھتے ہیں، فالتو باتیں کرتے ہیں، جبکہ سچائی بالکل برخلاف ہے اس کے۔ مثال کے طور پہ آپ لوگ دیکھیں، یوکرین کو جنگی جہاز دیے بول کے کتنا ولولہ اٹھا، کتنے الزام تراشی ہوئے، کتنا بدنام کیا گیا ترکی کو، جبکہ حقیقت 3 سال پہلے کی ہے وہ۔ 3 سال پہلے جب یوکرین کو بینڈ نہیں کیا گیا تھا، یوکرین کے اوپر ایسی بمباری نہیں ہوئی تھی، یوکرین کو اوقات نہیں دکھائی گئی تھی، نہ یوکرین کو ایسا پھاڑا گیا تھا جس طریقے سے پھاڑا گیا ہے۔ وہی جنگی جہاز اب استعمال کر رہا انہیں، رشیا کے اوپر بمباری کر رہا، رشیا سے بچنے کے لیے میاں بھائیوں کی جنگی جہاز استعمال کر رہا۔ یعنی ایک اسلام کی جو طاقت ہے آپ لوگ جانیے، آپ لوگوں کو اندازہ ہو جاتا۔ اب رہی گودی میڈیا، کس طرح سے اکساتی ہے عوام کو، کتنا زہر پھیلاتی ہے عوام کے بیچ میں، کتنا گند مچاتی ہے عوام کے بیچ میں، کتنا پھینکتی ہے، فیک نیوز چلاتی ہے عوام کے بیچ میں، آپ لوگ اچھی طرح واقف ہے۔ لیکن یہ ابو فصل میڈیا ہے جو آپ لوگوں کو ہر وہ چیز دکھا دیتی ہے، بول دیتی ہے، بتا دیتی ہے۔ آپ کے ذہنوں میں جتنی بھر کے رکھتے ہیں یہ لوگ، ساری خالی کر دیتا ہوں میں۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، خیر میرا ایشو تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، جو بھائی نے بتایا تھا، کویت قطر نے جس طریقے سے جو
آج جو میٹنگ بھی، حالانکہ قطر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت فیفا ورلڈ کپ کے میزبان ہیں، اور اتنی مصروفیت کے باوجود بھی اپنے وزیر خارجہ کو کویت بھیجے جو میٹنگ میں حصہ لیے. یعنی اسلام کی اور مسلمانوں کی کتنی فکر ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو. ایک کنٹری جبکہ ساری دنیا اس کے پاس آئی ہوئی ہے، ساری دنیا اس کی مہمان بنے ہوئی ہے، ان سارے چیزوں کو لے کے چلتے ہوئے یہ چیز بھی رکھ رہے ہیں اپنے ذہن میں اور یہ کام کر رہے ہیں، جو کہ یہ معمولی بات نہیں ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں. یہ معمولی بات نہیں ہے. دکھنے میں اور بولنے میں تو بہت آسان، بہت چھوٹا لفظ ہے، لیکن آپ لوگ سمجھ سکتے اتنے مصروف رہنے کے باوجود جو 30 لاکھ کی آبادی کی کنٹری ہے، شہر نہیں صرف کنٹری ساری 30 لاکھ کی آبادی کی ہے، اس کے باوجود اتنا بڑا کام کیا ہے اس نے فیفا ورلڈ کپ میں، جو ساری دنیا تعجب میں آ چکی ہے، ساری دنیا پریشان ہو چکی ہے. یہ ہے اسلام کا پاور، یہ ہے اسلام کی طاقت. آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہے اسی طریقے سے دیتے ہیں، اور جو اسلام سے قبض رکھتے ہیں وہ ایسے ہی ذلیل ہوتے ہیں جیسا ذلیل ہو رہے ہیں، جیسا ذلیل ہو رہے ہیں ویسے ہی ہوتے رہیں گے. اسلام جہاں تھا وہیں رہے گا. ایسے کئیوں آتے رہتے جاتے رہتے. تو خیر، کویت نے ان پابندیوں کی بات کی جو آج کی میٹنگ میں، جو بابری مسجد کے لیے جو عائد کیے گئے تھے، اور CAA NRC کے لیے جو کہے گئے تھے. اس کے بعد یہ گستاخوں کی گستاخی کو لے کر جو عائد کیے گئے تھے، جو بین لگایا گیا تھا، جو پابندی عائد کی گئی تھی، جو پروڈکٹ کو بائیکاٹ کیا گیا تھا، اس کے بعد کچھ ٹائم لینے کے بعد، بڑی منتوں سے بڑی عزیزی کرنے کے بعد کچھ ٹائم کے لیے کھولے گئے تھے. لیکن ابھی پھر دسمبر کی 5 تاریخ سے دوبارہ سے بند کر دی جائیں گے. یہ کویت نے بڑا خطرناک فیصلہ کیا ہے، جو کویت اور قطر مل کر یہ چیزیں. لیکن قطر کیونکہ وہاں پہ ورلڈ کپ چل رہا ہے، تو قطر شاید 25 دسمبر سے یہ اقدامات کرے گا، اور وہ بھی بڑی سختی سے کرے گا. اس سے نقصان کس کا ہونے والا ہے؟ نقصان ہمارے دیشوں کا ہوگا جس کے اوپر پابندی عائد کی جائے گی. کیونکہ کویت، قطر، عمان یہ ایک ایسے کنٹری ہیں، یہاں پہ زیادہ تر اپنے پروڈکٹ چلتے ہیں، اپنے کاروبار چلتے ہیں، اپنے ساز و سامان فروخت ہوتا ہے. جب ان کو بند کیا جائے گا تو دوبارہ سے سین کو پھر کھول دیا جائے گا. جبکہ سین کو کھول دیا گیا ہے، لیکن کچھ پروڈکٹ ہیں جو کہ ابھی بھی بند کیے گئے ہیں چائنا کے، لیکن ہو سکتا آنے والے ٹائم پہ وہ کھول دیے جائیں گے. وجہ اس کی، ان کو تو ضرورت ہے چیزوں کی، اب کسی نہ کسی سے تو لیں گے، کیونکہ انہوں جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں دیے، انہوں فیک کے علاوہ کچھ نہیں دیے، بنڈل بازی کے علاوہ، جملے بازی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا. یہ سارے چیزوں کے چرچے ہوئے وہاں پر. چرچوں کے بعد کچھ فیصلے کیے گئے جو کہ بہت خطرناک فیصلے ہیں وہ ہمارے دیش کو لے کر. ابھی صرف پابندی عائد کرنا یا کوئی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا یا بین لگانا ان کا یہ مقصد نہیں ہے. وہاں پہ یہ تک کہہ دیا گیا ہے جتنے بھی ویم کو چھوڑ کر ہے ان کو سب کو نکال باہر کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے. جبکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے بڑے بڑے پوسٹوں پہ کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی انجینئر ہے، کوئی ٹیکنیشین ڈپارٹمنٹ میں ہے، جبکہ ان کی شدید ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ ویسٹ ہے یہ لوگ، ضرورت نہیں ہے ان کی، ویسا نہیں ہے. اسی لیے نظر انداز کر کے ان کی معافی کو قبول کیا گیا تھا اور ان کو ٹائم دیا گیا تھا. لیکن یہ لوگ یہ ٹائم پر اپنی زبان سے مکر چکے ہیں، اور یہ لوگ سوائے ہم کو معلوم ہے بات کرنے کے علاوہ، جملے بازی کے علاوہ اور کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے. ہم یہ دیکھتے ہوئے آئے ہوئے ایک زمانے سے جو کہ یہ جاری ہے، تو اسی لیے یہ لوگ یہ چیزیں برداشت نہیں کرتے. عرب میں یہ چیز برداشت نہیں کی جاتی. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگ نے تو یہ سن لیا کہ کویت اور قطر
جو چیزیں عائد کرنے والے ہیں اور جو پابندیاں عائد کرنے والے ہیں 5 دسمبر اور 25 دسمبر سے آپ لوگوں کو بتا دیا گیا ہے۔ بہرحال آپ لوگ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے۔ اب دیکھیے یہ لوگوں کو یہ ایکشن لیا جاتا ہے نبور شرما کے خلاف، یا نہیں لیا جاتا ہے نوین چنڈل کے خلاف، یا پھر کوئی جملے بازی ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں پھر یہ کس طرف پڑلا بیٹھتا ہے، کدھر جھکتا ہے، یہ ہم سب کو انتظار رہے گا۔ السلام علیکم۔